بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اسلامک نریٹو کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے موت کے وقت کیسا محسوس ہوتا ہے۔ موت کے وقت کی شدت اور سختی ناقابل بیان ہے۔ اس کی اصل کیفیت وہی جان سکتا ہے جو اس حالت سے گزرتا ہے۔ قرآن کریم میں غافل انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا گیا، اور موت کی سختی حقیقتاً قریب آ پہنچی ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عقلمند اور ذکی فہم صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ پر نزاع کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ابا جان، آپ فرمایا کرتے تھے، کاش مجھے ایسا سمجھدار آدمی ملتا جو موت کے وقت کے حالات مجھے بتا دیتا۔ اور آپ کہتے تھے کہ تعجب ہے کہ آدمی ہوش میں رہنے کے باوجود موت کے وقت اپنے اوپر گزرنے والی حالت نہیں بتا پاتا۔ ابا جان، اب آپ اس حالت میں پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آپ ہی ہمیں بتائیے کہ آپ موت کے حالات کو کس طرح محسوس فرما رہے ہیں۔ صاحبزادے کی بات سن کر حضرت عمر بن العاص نے فرمایا، بیٹے، حقیقت یہ ہے کہ موت کی حالت کو بیان کرنا الفاظ کی گرفت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ ارشادات سمجھاتا ہوں۔ میں اس وقت ایسا محسوس کر رہا ہوں گویا کہ میری گردن پر رضوی نامی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے گویا میرے پیٹ میں کانٹے کی شاخ ہے جسے کھینچا جا رہا ہے، اور مجھے سانس لینے میں اتنی تنگی اور تکلیف ہے کہ گویا میری جان سوئی کے ناکے میں سے گزر رہی ہو۔ حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ موت کا منظر دنیا اور آخرت میں انتہائی ہولناک ہے، اور موت کی تکلیف آروں سے چیرے جانے، کینچیوں سے کاٹے جانے اور دیگچیوں میں پکائے جانے سے بھی زیادہ سخت اور اذیت ناک ہے۔ اور اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا کے زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت ہی سے باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام بھول جائیں اور ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت کعب اخبار سے پوچھا کہ ذرا موت کے بارے میں بتلائیے، تو انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین، اسے یوں سمجھیے کہ کوئی انتہائی کانٹے دار ٹہنی آدمی کے پیٹ میں ڈال دی جائے اور اس کے کانٹے ہر انگ اور جوڑ میں پھنس جائیں، اور پھر کوئی نہایت طاقتور آدمی ٹہنی کو پکڑ کر سختی سے کھینچ لے، تو اس عمل سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، موت کی تکلیف اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ جب روح نکالتا ہے تو اس کی تکلیف تلوار کے 1000 وار سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، اور موت کے وقت مومن کی رگ رگ میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور اس وقت شیطان بھی اس کے نہایت قریب ہوتا ہے تاکہ اسے آخری وقت میں بہکا سکے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو آپ نے جواب دیا، میں نے ایسا محسوس کیا جیسے کہ کسی زندہ چڑیا کو انگیٹھی پر بھونا جائے کہ نہ تو وہ مرے ہی اور نہ ہی چھوڑی جائے کہ اڑ کر بچ پائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے ایسا محسوس کیا جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ عام طور پر یہ خیال رائج ہے کہ موت فنا کا نام ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت کی صحیح تعبیر نہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ انسان کی موت محض ایک حالت کے تغیر سے تبیر کا نام ہے۔ انسان اس جسم اعضاء کا نام نہیں، بلکہ اصل انسان وہ جان اور روح ہے جو اس جسم عنصری میں حلول کر کے اعضاء سے کام لیتی ہے۔ یہ جسم روح کے لیے سواری کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب اس سواری کا سوار یعنی روح اور جسم اور جان جسم سے جدا ہوتی ہے تو یہ سواری یعنی بدن بیکار ہو جاتا ہے، اور اسے آپ لاش کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ لاش کا لفظ جو لاشی یعنی کچھ بھی نہیں کا مخفف ہے۔ پورا بدن موجود ہوتا ہے، ہاتھ، پیر، کان، ناک، سارے اعضاء صحیح سالم، مگر جب جان نکل جائے تو کہا جاتا ہے کہ آدمی چلا گیا،
اس لیے کہ روح چلی گئی اور جان اپنی جگہ سے منتقل ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی موت نصیب عطا فرمائے، آمین۔